سی ایم پنجاب گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وہ ہم سے 4 گنا زیادہ ہے، ہمارے بھی جل رہی ہے، لیکن ہمارا اور ان کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ 4 گنا زیادہ ہے، اور وہ بالکل بارڈر پہ ہے، جس کا سارا امپیکٹ ہمارے پہ آ رہا ہے۔ اور ہم پہلے بھی اس چیز کو میڈیا پہ بھی آپ لوگوں نے بھی بتایا ہے، اور ہم لوگ بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ان کو خود بھی کوئی نہ کوئی تدارک کرنا چاہیے۔ ان کے لیے اپنے لیے تو مسئلے ہیں، مگر وہ ہمارے لیے زیادہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈسکشن ہوئی کہ اس کے کیا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرحد پار فصلیں جلائی جا رہی ہیں، جس کا امپیکٹ یہاں لاہور شہر میں پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں جب میٹنگ ہماری ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوئی ہے میٹنگ، تو اس میں چند ایک فیصلے ہوئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ ہماری انوائرمنٹ کی جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ تھی، اس میں سیکٹری انوائرمنٹ، منسٹر انوائرمنٹ نے بڑا ڈیٹیل میں پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور بریف کیا ہے سارے لوگوں کو۔ تو 9 نومبر کی آلریڈی ایک چھٹی پورے پاکستان میں اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے، تو ہم اسی فارمولے کے تحت، جس طرح ہم نے ایک دفعہ ایڈوانٹیج پہلے لیا تھا آنکھوں کے وقت میں جب آشوب چشم والی بیماری پھیلی تھی، ہم 10 نومبر کو بھی پورے پنجاب میں دفاتر کی اور اسکولوں کی چھٹی ہم آج نوٹیفائی کر دیں گے۔ سیٹرڈے سنڈے آلریڈی چھٹی ہوتی ہے، جہاں پہ اسکول میں سیٹرڈے کو چھٹی نہیں ہوتی وہاں پہ ہم سیٹرڈے کو بھی چھٹی کر رہے ہیں۔ دفاتر زیادہ تر سیٹرڈے کو بند ہیں، اور وہ یہ سب ریکمنڈیشن ہم نے ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں، اور جس کے تحت یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ مارکیٹس سیٹرڈے کو بند ہوں گی، سنڈے کو ویسے بند ہوتی ہیں، مارکیٹ سیٹرڈے کو بند ہوں گی۔ ریسٹورنٹس، سینما گھر اور یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تینوں دن بند ہوں گے۔ اس کے بعد ٹریفک اور 144 لگا رہے ہیں تاکہ منیمم وہاں پہ ہم لوگوں کو سارٹ آف، اور یہ صرف لاہور ڈویژن کے لیے ہے، پلس گجرانوالہ ہے، اور کون سا شہر ہے، اور یہ تو سارا ہو گیا، اور وزیر آباد کے لیے اور ننکانہ کے لیے۔ لاہور ڈویژن ہے اور یہ 3 شہر ہیں جہاں پہ یہ چھٹیاں بھی صرف ان اسپیسیفک علاقوں کے لیے جہاں اسموگ سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ نہیں، چھٹی بھی انہی علاقوں میں، چھٹی بھی انہی علاقوں میں صرف۔ لاہور پوری ڈویژن ہے، گجرانوالہ ہے، وزیر آباد ہے اور حافظ آباد ہے۔ قصور نہیں، وہ پوری ڈویژن لاہور ڈویژن میں شامل ہوتے ہیں، ہاں، گجرانوالہ پوری نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہیلتھ منسٹر نے جو ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں وہ سارے بریف کیے ہیں، جو پرابلمز آئی ہوئی ہیں ہاسپٹل میں، پیشنٹس کا اضافہ ہوا ہے، بزرگوں کو اس ٹائم سانس کی تکلیف ہوئی ہے، سارا کچھ ہے۔ ہمارا اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو نیچے لے آئیں۔ ختم کرنا تو امپاسبل ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی کمی ہو جائے۔ سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ 9 نومبر کو بارش کا بھی امکان ہے، اللہ تعالیٰ بارش اگر کوئی زیادہ ہوتی ہے تو اس سے بھی ہمیں بڑا فرق پڑے گا۔ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہلی میں بھی اس ٹائم پہ تقریباً دہلی کا اور ہمارا آگے پیچھے چل رہا ہے، تو دہلی میں بھی انہوں نے اسکول بند کیے ہیں۔ انہوں نے کافی سخت فیصلے ان کو بھی کرنے پڑے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اگر پچھلے 2 دن میں ان کی کمی آئی ہے کافی۔ تو ہم ان شہروں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں جہاں پہ اس ٹائم پہ سخت قسم کی اسموگ ہے، چاہے وہ ممالک سے باہر کے۔ بیکریاں اور فارمیسیز کھلی رہیں گی، وہ بند نہیں کریں گے۔ میری جو شادی گھر کھلے رہیں گے، پارکس تمام قسم کے بند ہوں گے، چاہے انٹرٹینمنٹ والے پارکس ہیں، چاہے وہ ہمارے گورنمنٹ والے پارکس ہیں، وہ سارے کے سارے بند ہوں گے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو۔ سینما گھر آلریڈی مینشن کر دیا، وہ بند ہوں گے۔ اور اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کھلی رہے گی۔ جی، آئی جی
पंजाब ने ऑलरेडी ज़िम्मेदारी ली है कि ये इंशाल्लाह ताला इन्फोर्स करेंगे सारी चीज़ को। ACS होम ने ऑलरेडी, आप भी थोड़ी देर में नोटिफाई हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। हेल्थ इमरजेंसी उसके साथ साथ हम उसके भी SOPs फॉलो अनाउंस कर रहे हैं, हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर रहे हैं। टेक अवे रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। रिक्वेस्ट ये है सिर्फ, अगर आप लोग लाहौर में इन 3-4 दिनों में रहना चाहते हैं तो प्लीज़ घरों में रहें। अगर आप छुट्टी पे कहीं बाहर जाना चाहते हैं, पंजाब में बड़े अच्छे अच्छे जगह हैं, वहाँ पे आप जा भी सकते हैं, लेकिन लाहौर पे लोड कम करें थोड़ा सा। जिस तरह मीटिंग में किसी ने कहा कि ज़मीन को लाहौर की रेस्ट दें, क्योंकि उसकी वजह से ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो बाहर हालत हुई है कोई अच्छी किसी के लिए भी नहीं है। तो ये कुछ फ़ैसले हैं जो हमने किए हैं काफ़ी डिस्कशन के बाद। प्लस मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क ज़रूर पहने, ख़ास तौर पे बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों को तो हर सूरत मास्क पहनाएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आप सब की बुज़ुर्गों की ज़िंदगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों की सेहत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कोई परमानेंट नहीं हम कर रहे, ये सिर्फ वन टाइम कर रहे हैं। ये नोट कर लें, जैसे हमने पहले डिसीजन किया था कि हर वेडनेसडे को बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो हमें नहीं पड़ी बिकॉज उसका फ़ायदा नहीं था। लेकिन ये हम 4 दिन का फ़ायदा लेंगे और इस पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराएंगे इंशाल्लाह। वाले दिन है उनमें माहरीने जो खौरियात हैं वो क्या कहते हैं कि इस हफ्ते के दौरान दिल्ली ने बहुत सख्त इक़दाम किए हैं, कोरोना तर्ज के लॉकडाउन की तरह उन्होंने स्मोक के साथ वो निपटे हैं ताकि अपनी वो एयर इंडेक्स क्वालिटी को नीचे देखें। तो आइंदा आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक या उससे अगले जब स्मोक का फिर खतरा पर आएगा तो फिर ये फैसले किए जाएंगे नहीं, ये सिर्फ इसी हफ्ते के लिए हैं। 144 जो इम्पोज करनी है वो पुलिस ने करनी है, और उसके लिए हमें थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। तो इसीलिए पब्लिक से रिक्वेस्ट है, या आप इन दिनों में घर में रहें, या अगर आपने लाहौर से बाहर जाना है तो बिल्कुल चले जाएं, लेकिन हमें थोड़े से इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराना पड़ेगा। जी हाँ सर, आपने जो रेस्टोरेंट और पार्क्स का जिक्र किया, ये भी इन्हीं इजला में जिनका आपने नाम इन्हीं इजला के लिए, पूरे पंजाब नहीं इन्हीं इजला के लिए। ये थोड़ा सा हटके लेकिन इम्पोर्टेंट इशू है कि गैर कानूनी माहिरीन, ये गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ के हवाले से पंजाब में काफी मुश्किलात का सामना। ये आज इसी टॉपिक पे रहने देते हैं, कल आपको इस चीज़ का जवाब दें। लेकिन जो इंडियन पंजाब में जो फसलें जलाई गई उसके नुकसान अब हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तो आलमी इदारा माहौलियात जो है अक़वाम मुत्तहिदा का, आप नहीं समझते तो उसको इस पे एक्शन लेना। हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की है इसके ऊपर, हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की है, वो टेकअप कर मुख्तलिफ जगह पे अभी भी कूड़े को आग लगाई जा रही है। यंजरवाल का ये एरिया ले लें कि सबसे ज्यादा स्मोक इसी से पैदा हो रही है। आप पुलिस को या किसी और महकमे को जो कूड़े को आग लगाई, जहाँ पे हो रही है चलान भी कर रहे हैं। महकमा इंडस्ट्री जो है वो भी चलान कर रहा है। अगर कहीं और भी शिकायत आती है 15 पे आप जरूर इतला दें, जरूर करें। जी खालिद साहब, लाहौर में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से जारी है इस वक्त। मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, प्राइवेट लोग भी बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। स्मोक का वन ऑफ द रीजन इज द उसकी परसेंटेज बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, और प्लस उसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हुई है। देखें, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, फैक्ट्रियाँ हम बंद नहीं कर रहे। हम आम मजदूर को बेरोज़गार अगर 4 दिन के लिए भी करेंगे तो उसके घर का मसला बनता है। हमारी लंबी चौड़ी डिस्कशन ये हुई है, हम किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन वर्क बंद नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह वो आम मजदूर है जो इसकी दिहाड़ी है, अगर 4 दिन आप उसका चूल्हा बंद करेंगे तो मसला बनेगा। इसी तरह फैक्ट्री से रिलेटेड एक एक करके एक सेकंड ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ टाइम महदूद क्लियर कर दिया जाए ताकि बच्चों पे जो बर्डन आ जाए। हम एक छुट्टी का अनाउंस कर रहे हैं, एक छुट्टी अनाउंस कर रहे हैं, और बड़ी सोच समझ के कर रहे हैं ताकि एक स्पेल हमें 4 दिन का मिल जाए, जिसकी वजह से जुम्मे को वैसे ही आधा दिन होता है स्कूलों का। तो हम एक बड़ा सोच समझ के आधे दिन की छुट्टी कर रहे हैं, हम कोई 4 दिन की छुट्टी नहीं कर रहे। हाँ जी, क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल है पूरी दुनिया को इसका सामना है। लाहौर को स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आबादी कंक्रीट का जंगल बन चुका है, हर तरफ आपको हाउसिंग सोसाइटी मिलती है, बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है लोग वायलेशन भी करते हैं। जो मास्टर प्लान है एनडीए ने एक बनाया था 250 का, वो पेंडिंग है। उसका वो अगली आने वाली गवर्नमेंट करेगी, वो उस पर हम नहीं काम कर रहे। अब्बास ये बताइएगा जो देखा ये गया कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं सर, वो चलान करवाती हैं, उसके बाद दोबारा वो सड़कों पे
بند کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. سیٹرڈے کو مارکیٹیں بند ہوں گی، لیکن فرائیڈے کو ہم ان کو ریکویسٹ سیٹرڈے کا تو فیصلہ ہو گیا ہے. فرائیڈے کے لیے اگر ٹریڈرز مناسب سمجھیں گے تو کر دیں گے، یہ ہم ان کے اوپر آپشن چھوڑ رہے ہیں جو کمشنر لاہور اور سی سی پی ان سے بات چیت کریں گے. سیٹرڈے کے لیے تو ہے، اگر ان کی ہم اس پہ سختی نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحت والا فیکٹر امپورٹنٹ ہے اور اس سے چیز ٹوٹ سکتی ہے تو میری ان سے پرسنل ریکویسٹ بھی ہے کہ بند کر لیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہے یا کچھ ہے تو پھر ہم اس پہ زیادہ نہیں کریں گے، لیکن ہماری ریکویسٹ ان سے یہی ہے کہ بہت بڑی وجہ جو ہے چینچی رکشے بھی ہیں، اور جو آئل کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو پیٹرول یوز ہوتا ہے وہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے، تو اس کی کوئی اس کے اوپر پچھلے ایک جب سے یہ ہم نے اسموک کے اوپر ڈیسیژنز کیے ہیں، لاہور ایڈمنسٹریشن نے اچھے خاصے کریک ڈاؤن کیے ہیں اس کے اوپر. ہمیں کئی جگہوں سے ملا ہے اور جو جگہ پہ کیا ہے انہوں نے بڑا سخت اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں. پلس رہ گیا چنگچی رکشے یا کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن، ہمارا یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن بند نہیں کر رہے کیونکہ کسی کو ایمرجنسی بھی پڑ سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ آلریڈی جب دفتر بند ہو جائیں گے، ساری چیزیں چھٹی ہوگی، اسکول چھٹی ہوگی، ٹرانسپورٹیشن ویسے ہی کم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بتائیے کہ اسموک کے حوالے سے صوبائی سطح پر کوئی اقدامات ہو رہے ہیں، آپ نے چھٹی کا اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن کچھ وفاقی محکمے ایسے ہیں جن کی لاہور کے اندر فرمسی چاہیے، خاص طور پر جو ریلوے ہے، پورا مغل پورا کا علاقہ یا جو کیرش شاپ ہے وہاں پر مسلسل اس کی چمنیاں چلتی رہتی ہیں، تو وہاں پر بھی لوگوں کو شکایت ہے. آپ نے وفاقی حکومت سے اس معاملے پر بات اٹھائی ہے؟ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آلریڈی 4-5 ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. یہ مغل پورے کی اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے کچھ چیزوں کی ریکویسٹ کی انکلوڈنگ انڈیا والی جو چیز ہے، تو آلریڈی ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پراپر چینل وہی ہے کرنے کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. اور اس ٹائم مین جو اسموک کا مسئلہ ہے وہ ہمارا بارڈر کے دوسری سائڈ سے ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ سفر کر رہے ہیں. انتظامیہ کے افسران پر کر رہی ہے جو دفاتر سے نہیں باہر نہیں کر رہے. اس وقت مختلف ایشو ہیں جو کسان خاص طور پر پنجاب کا روزہ ہے جس کو کھاد نہیں مل رہی، یوریا کھاد کا جو ریٹ. اگر ہم اسموک پہ آج بات کر لیں تو بہتر ہوگا. ہاں جی یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ نے دلی میں 701 تھا ایئر کوالٹی انڈیکس اور ہمارا تقریباً 450 تھا، تو چونکہ محکمہ تغذیہ ماحولیات نے آپ نے ریکمنڈیشن میں جو ہے کہ آپ انڈیا کو خط لکھے اس حوالے سے کہ وہاں آپ نے نہیں، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی. اچھا دوسرا سر مجھے کہا کہ لاہور میں 10,000 کلومیٹر پھیلی سڑکیں ہیں جن کی صفائی روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور وہ کوڑا گرد و غبار بھی اٹھ رہا ہے. اور دوسرا جو ہے بھائی خاص نے فرمایا کہ چونکہ سرکاری سطح پہ بھی کم از کم جو کہتے ہیں کام ہو رہا ہے وہاں پہ سلنگ ہو جائے. آلریڈی کر رہے ہیں، ایس او پی بنائی ہے، جہاں پہ نہیں ہو رہا ان کے چلان ہو رہے ہیں. دیکھیں میکسیمم یہی کر سکتے ہیں، چلان کر رہے ہیں، ان کو فائن کر رہے ہیں. ان کو 10,000 تک کا فائن ہے جو ہو رہا ہے لوگوں کو، اور مسلسل روز کی بنیاد پر ان کے پاس آپ کمشنر لاہور کے پاس چلے جائیں، آپ کو سارا ڈیٹا بھی شیئر کر لیں گے. بٹ میری دوبارہ سے لاہور کے لوگوں سے اور جو علاقوں میں ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، اپیل ہے کہ پلیز آپ لوگ یہ جو 4 دن ہیں اس میں یہ ایک چھٹی ہاف ڈے کی چھٹی تھی جس کو ہم نے چھٹی میں کنورٹ کیا ہے، لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے یا گھروں میں رہیں یا اگر آپ نے سیر کے لیے لاہور سے باہر جانا ہے جائیں تاکہ اس اسموک کو ہم کم کر سکیں. جی اسموک اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ جو ماسک کی قیمتیں ہیں وہ آج کے بہت زیادہ ہو جائیں گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ماسک کی قیمت وافر مقدار میں موجود ہے. وہ بھی بند کر دیا ہے 3 دن کے لیے، جو گارڈن میں ہو رہا ہے وہ بھی بند کر دیا. تمام ایکٹیویٹیز وہ بند کر دی ہیں. تھینک یو. جمعہ 10 نومبر کو تمام اسکول دفاتر بند رہیں گے. جمعرات 9 نومبر کو ملک بھر میں پہلے ہی چھٹی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلے کا اطلاق لاہور اور گجرانوالہ ڈویژن میں ہوگا. حافظ آباد اور وزیر آباد میں بھی فیصلے کا اطلاق ہوگا. ہوٹل اور سنیما جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بند ہوں گے.